واقعہ اپنی امت کو بتایا، فرمایا چند تین لوگ تھے، ایک سر سے بال سے معروم تھا، بال کوئی نہیں آتے تھے، دوسرا کا جسم داغدار تھا، سفید داغ تھے، تیسرا آنکھوں کی بینائی سے محروم تھا۔ ان کی آزمائش امتحان ہوئی کہ شکر کتنے کرتے ہیں۔ اللہ کا فرشتہ انسانی شکل میں آیا، حالت پوچھی، ہر ایک نے اپنا رونا رویا، کوئی بٹھاتا نہیں، کوئی ساتھ رکھتا نہیں، زندگی ٹھوکروں سے گزر رہی ہے۔ اللہ کے فرشتے نے دعا کی، معاشی حالت بھی اچھی ہو گئی، بال بھی آ گئے، جسم بھی ٹھیک ہو گیا، بینائی بھی واپس آ گئی، تینوں کی حالت معاشی طور پہ اچھی ہو۔ وقت گزرتا رہا، زندگی گزرتی رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرشتہ پھر انسانی شکل میں اب پوچھا، ایک سے پوچھا کیسی حالت ہے، کچھ اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہو ان نعمتوں میں؟ کہا اللہ کا حق، ہم تو خاندانی رئیس ہیں، ہمارے تو آباء و اجداد، ان کی دولت تھی۔ دوسرے نے بھی اسی قسم کے خرافات کہے۔ فرشتے نے کہا اللہ تمہیں اسی حالت پہ کر دے جس حالت میں تم پہلے تھے۔ دونوں کی زندگی میں ناشکری آئی، سزا ملی، برس کا مریض بن گیا، سر کے بالوں سے محروم ہو گیا، معاشی تنگی آ گئی۔ تیسرے کے پاس گیا، اس نے کہا تم نے سچ کہا ہے، کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، بڑی تکلیف اور آزمائش کی زندگی گزر رہی تھی، اندھا تھا، زندگی کے دن ٹھوکروں سے گزر رہے تھے۔ اللہ کا کرم ہوا، اس مولا نے بڑی مہربانی فرما دی، میرے اوقات سے مجھے زیادہ دے رکھا ہے، اب تو جی چاہتا ہے جو کچھ ہے بس اس کی شکر گزاری میں لگ جائے، اسی کے لیے ہے سب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس فرشتے نے اور دعا دی، اللہ تیرے رزق میں اور برکت دے دے۔ امتحان میں پاس ہو گئے، نعمتیں محفوظ بھی ہو گئی، بڑھ بھی گئی۔ اللہ کے نبی نے یہ پیغام اپنی امت کو سنایا ہے، دیکھو بھائی، نعمتیں بچانی ہیں، نعمتوں کا لطف لینا ہے، زندگی کے مزے اٹھانے ہیں۔ جس ذات نے دی ہے نا اسے بھولو نہیں، دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ دن بدلنے میں، حالات بدلنے میں دیر کوئی نہیں لگتی۔ شکر کرو اس ذات کا، دل شکر سے بھرا رہے، مولا آپ نے مجھے میری اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے، لاکھوں کروڑوں سے اچھی صحت ہے، اندھے نہیں بینائی، گونگے نہیں گویائی، سماعت ہے، گویائی ہے، عقل ہے، دانش ہے۔ اگر کچھ مالی لحاظ سے کمی بھی تو ہے تو جسم میں رکھی کروڑوں خربوں کی نعمتوں کی کوئی قیمت ہے؟ صحت کی نعمت یہ تو مال کی نعمت سے بھی بڑھیا ہے۔ نعمتوں پہ نظر جائے اور اس مولا کا دل سے شکر ہو، یقین جانیے اللہ کی نعمتوں کا استحضار دھیان نصیب ہو جائے، دل و زبان سے محبت بڑھے گی، اللہ کریم کی معرفت نصیب ہوگی اور اس کی چاہت پورا کرنے میں مزہ آئے گا، دنیا میں کوئی محسن آپ پہ احسانات کرے اور دل و زبان سے آپ کے دل میں اس کا احسانات کا استحضار اور دھیان ہو، تذکرے ہو، تو محبت بڑھتی ہے، دل اس کی طرف کھنچتا ہے، محبت بڑھتی ہے اور جی چاہتا ہے کچھ کہے میں بھی اس کی خدمت کروں، کوئی موقع دے میں بھی اس کو خوش کر دوں۔ یہ احسان شناسی چیز ہی ایسی ہے، یہ شکر گزاری چیز ہی ایسی ہے، اگر دل و زبان سے یہ اندر نصیب ہو جائے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، پھر اس کی محبت میں، اس کی نعمتوں میں رہ کر اسے راضی کرنا آسان ہو جاتا۔ بڑی احسان فراموشی ہے اور یہ بڑی ناشکری ہے، بڑی احسان فراموشی اور ناشکری ہے
جو ذات نعمتیں دے اسی ذات کی نعمتوں میں اسے ناراض کیا جائے. بڑی احسان فراموش، بڑی ناشکری ہے. ہمارے گھروں کا ملازم ہماری تنخواہ سے ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، ہمارے دسترخوان پہ کھائے اور پیے اور پہنے اور ہمارے مقابلے پہ آ جائے، کیا کہیں گے؟ احسان فراموش نہیں کہیں گے، سخت جملہ کہیں گے، بڑا نمک حرام ہے. سخت جملہ کہیں گے، احسان فراموش نہیں، بڑا نمک حرام ہے. کھاتا یہاں سے، زندگی کی ساری ضروریات سہولت یہاں سے، اور کام میرے دشمن کے. کوئی محسن حقیقی کے نعمتیں کھائے پیے پہنے، زندگی کے ماہو سال ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، اور پھر ان نعمتوں میں اس کی نافرمانی، یہ احسان فراموشی. پھر سزا آئے گی، پھر سزا آئے گی، پھر سزا آئے گی. مایوسی آئے گی، ڈپریشن ہوگا، خوف زدہ رہے گا، خوف زدہ رہے گا، بے سکونی رہے گی. پھر آئے گی سزا، ناشکری کی سزا ہے. اور شیطان نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جس شخص کی زندگی پہ میرے اثرات ہوتے، جس شخص کی زندگی پہ میرے اثرات ہوتے ہیں اس کی زندگی میں ناشکری ہوتی، اس کی زندگی میں ناشکری ہوتی. تو میرے عزیزو، بڑھیا عبادت ہے اور بڑے مزے کی عبادت ہے. دنیا آخرت کے نفع ہیں، زندگی کا سفر خوشگوار، اور کل اللہ کی محبت میں زندگی کا کامیاب زندگی کا انعام. عبادت، شکر، دل سے شکر، زبان سے شکر، اس کی نعمتوں میں اس کی رضا والی زندگی. گھروں میں بچوں کو اس پہ لے کے آئے، گھروں میں عورتوں کو، بچیوں کو اس زندگی پہ لے کے آئے اور زندگی کا لطف اٹھائے. میرے عزیزوں، آج میں تمہارے دلوں کے دروازے پر ایک ایسی دستک دینا چاہتا ہوں جو روح کو جھنجھوڑ دے اور دل کے رنگ کو صاف کر دے. گناہوں کی لذت اور توبہ کی مٹھاس. انسان ایک عجیب مخلوق ہے. جب وہ گناہ کرتا ہے تو لمحہ بھر کو لطف محسوس کرتا ہے، دل کو لگتا ہے جیسے سکون مل گیا ہو، مگر چند لمحوں بعد ایک ایسا خالی پن، ایک ایسی بے چینی، ایک ایسا اندھیرا اس پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ نیندیں اڑ جاتی ہیں. یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے توبہ کی راہ شروع ہوتی ہے. میرے بھائیوں، گناہ کے بعد جو دل گھبراتا ہے وہ دراصل ایمان کی علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو پسند نہ کرے کہ لوگ اسے جانیں. کتنا عجیب ہے کہ انسان گناہ کے لمحے میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے مگر اب اسے نہیں بھولتا. وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ آئے. وہ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی شخص اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ اپنی اونٹنی کو پا لیتا ہے تو صحرا میں گم ہو گئی ہو. میرے پیارے بھائیوں، گناہ کی لذت چند لمحے کی ہے مگر توبہ کی مٹھاس ہمیشہ رہنے والی ہے. گناہ دل کو کالا کر دیتا ہے مگر توبہ اس دل کو چمکا دیتی ہے. جیسے زنگ آلود لوہا سیکل سے چمک اٹھتا ہے، ویسے ہی توبہ سے دل نورانی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا. کاش انسان سمجھ جائے کہ رب کے در سے بڑھ کر کوئی پناہ نہیں. دنیا کے بادشاہ دروازے بند کر دیتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے. کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی حال ہو، اگر بندہ دل سے کہہ دے یا رب میں شرمندہ ہوں تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. میرے بھائیوں، توبہ کا مطلب صرف زبان سے استغفار کہنا نہیں بلکہ دل کی ندامت، گناہ کو چھوڑنے کا عزم اور آئندہ نہ کرنے کی پختہ نیت ہے. یہی سچی توبہ ہے. ایک توبہ کرنے والا وہ نہیں جو روتا ہے بلکہ وہ ہے جو بدل جاتا ہے. یعنی آنسو بہانا آسان ہے مگر خود کو بدلنا اصل توبہ ہے. سوچو، جب تم توبہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں صرف معاف نہیں کرتا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. ایسا رب کہاں ملے گا؟
जो गुनाह भी माफ़ करे और उन्हें नेकियों में बदल दे। भाइयों, तौबा करके देख, तेरी ज़िंदगी में बरकत उतरेगी, दिल में सुकून आएगा, चेहरे पर नूर झलकेगा। अल्लाह ताला तेरे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। आओ आज ही फैसला कर लो, दिल से कहो, ऐ मेरे रब, मैं लौट आया हूँ, मैं तेरे दर को नहीं छोड़ूंगा। जो अपने गुनाहों को याद करके रोता है, अल्लाह ताला उसे हंसी अता फरमाता है, जिससे कभी गम नहीं होता। इंसान जब दिल से रो कर अल्लाह के सामने झुक जाता है तो उसके गमों का बोझ हल्का हो जाता है और दिल में ऐसी खुशी आती है जो दुनिया की किसी खुशी से ज़्यादा मीठी है। या अल्लाह, हमें गुनाहों की लज्जत से नफरत और तौबा की मिठास अता फरमा। या अल्लाह, हमारे दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर फरमा, हमारी लग़्ज़िशों को मिटा दे और हमें हमेशा तौबा करने वालों में शामिल फरमा। आमीन या रब्बल